فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت محمد بن عبداللہ اور ختیجہ بنت خویلد کی بیٹی ہیں۔ آپ کو شاید بنت اور بن کے معنی نہ پتہ ہوں۔ بنت کے معنی ہیں بیٹی۔ فاطمہ بنت محمد یعنی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، اور محمد بن عبداللہ مطلب محمد عبداللہ کا بیٹا۔ فاطمہ بنت محمد تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں زینب اور اماں کلثوم پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ماہ بعد 632 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے بہت سے القاب مشہور ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کئی اختلافات موجود ہیں۔ ان کی ولادت کو 608 عیسوی سے لے کر 615 تک کی بتائی جاتی ہیں۔ زیادہ مستند روایات یہ ہیں کہ آپ 20 جمادی الثانی بعثت 615 عیسوی کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئیں۔ طبری نے بھی بعثت کا 5واں سال لکھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے تھے کہ اس سے یعنی فاطمہ سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے شب معراج پر کھلایا تھا۔ اس بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں کہ آپ حضرت محمد کی اکلوتی بیٹی تھیں یا نہیں۔ اس بارے میں 3 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی اور بھی بہنیں تھیں، جن کے نام زینب، رقیہ اور اماں کلثوم تھا۔ دوسری قسم کی روایت کے مطابق یہ باقی بہنیں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سے تھیں، جو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد ان کی بیٹیاں بنیں۔ تیسری قسم کی روایات کے مطابق یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو اپنے والدین ابو الہند اور حالہ کے اختلافات کے بعد ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر کفالت آئیں اور بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بن گئیں۔ لیکن قرآن مجید میں محمد کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر بعد میں اپنی بیٹیوں کے نام بھی اماں کلثوم اور زینب رکھے۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد، اماں سلمہ، ام الفضل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ اماں ہانی، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیس، زوجہ جعفر طیار، صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں۔ مشہور کنیت اماں لائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہیں۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت، الطاہرہ، الزکیہ، السیدہ، سیدۃ النساء اہل جنت اور الازہرا وغیرہ بھی القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ اور حضرت بی بی ختیجہ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگیاں برداشت کیں جو رسول اللہ نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں حالت سجدہ میں تھے، تب ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ کو جب خبر ملی تو آپ نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں۔ اس وقت آپ روتی تھیں تو حضرت محمد ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر، رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔
ان کے بچپن میں ہی ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا۔ چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت علی علیہ السلام بعد میں لے کر آئے تھے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت اماں سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت اماں سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے سپرد کر دیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں۔ رسول اللہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی کمسن تھیں تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متفیر ہو رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ نے دعا کی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش کئی لوگوں نے کی، جن میں سے کچھ پر رسول اللہ نے غضبناک ہو کر منہ پھیر لیا۔ طبقات ابن سید وغیرہ کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے خواستگاری کی تو دونوں کو حضور نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ تو اس پر حضرت علی نے ہاں کی اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ یہی روایت صحابہ میں عبداللہ بن مسعود، انس بن مالک اور حضرت اماں سلمہ نے کی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت علی و فاطمہ کی شادی یکم ذوالحج 2 ہجری۔ کچھ اور روایات کے مطابق امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ نکاح رمضان کے مہینے میں اور رخصتی اسی سال ذوالحج میں ہوئی۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ 500 درہم میں بیچ دی۔ یہ رقم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دی، جو حضرت فاطمہ کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایات میں مہر 480 درہم تھا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ نے حضرت مقداد ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال کو ان کی مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ پھر انہوں نے چیزیں لا کر حضور کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مکنا یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل کھجور کے پتوں سے بنا ہوا اور ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک پانی پینے کے لیے، لکڑی کا ایک برتن باریہ، کھجور کے پتوں کا ایک برتن اور 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی صحرائی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذوالحج کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں اور بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔
پھر رسول اللہ نے پانی منگوایا اور اس پر دعائیں دم کیں اور حضرت علی اور فاطمہ کے سر، بازوؤں اور سینے پر چڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجز پڑھے۔ رسول اللہ بن عبداللہ نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین اور انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے خدا ناراض ہو۔ بال ترتیب اماں سلمہ، عائشہ اور اماں حفصہ نے رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو رجز پڑھے وہ یہ ہیں۔ حضرت اماں سلمہ کا رجز: اے پڑھو سنو چلو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کا عیش و آرام دیا۔ اے پڑھو سنو چلو، سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے عالی مرتب پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ اور پھر حضرت عائشہ کا رجز: اے عورتوں، چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنے دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد کے لیے فضل و کرم پر اور شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کر چلو کہ اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسی پاک اور پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے ہے۔ اور حضرت صفا کا رجز: اے فاطمہ، تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کی مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیتوں میں مذکور ہے۔ اللہ نے تمہاری تزویج ایک صاحب و فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی سے جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اے میری پرو سنو، فاطمہ کو لے کر چلو کیونکہ یہ ایک بڑے شان والے باپ کی عزت ماں آپ بیٹی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد زنانِ قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک فقیر غریب سے کر دی گئی ہے۔ جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقۂ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ پھر 7 ہجری میں رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کیں، یعنی ایک دن بی بی فاطمہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک کام فضہ کے حوالے کر دیں، جس پر بی بی نے جواب دیا کہ ابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں حضرت علی سے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل ہو تو بتائیں، تو آپ نے کہا میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کسی چیز کا تقاضا آپ سے نہیں کرتی۔ لیکن جب حضرت علی نے زیادہ اصرار کیا اور قسم دی تو پھر آپ نے انار کا ذکر کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں دیکھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کبھی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کی مرہم پٹی کی اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ پاک نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔
دو بیٹے حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دو بیٹیاں زینب اور اماں کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ بی بی کے دونوں بیٹوں کو رسول کریم اپنا بیٹا کہہ کر بہت پیار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال کی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں، اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھیں، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور آپ تشریف لائیں، تو حضور نے فاطمہ سے کچھ کان میں باتیں کیں تو بی بی فاطمہ رونے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سے کچھ کان میں کہا تو آپ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بی بی سے دریافت کیا تو فاطمہ نے بتایا کہ پہلی دفعہ جب حضور نے مجھے بلایا تو فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا، تب میں رونے لگی، اور پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے جب بار بار آپ پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر کہتی، آئے میرے باپ کی بے چینی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے فرمایا کہ تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الفابا میں لکھا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدفین کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ پر خاک ڈالتے ہوئے اچھا معلوم ہوا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد خالص جائیداد تھی اور اس میں قانونی وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ لیکن دقت یہ ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اس گفتگو سے حضرت فاطمہ کو سخت قلق ہوا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ آخر وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ طبقات ابن سید میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئی تھیں۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیحی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت 61 نازل کی کہ اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلے کا فیصلہ ہوا، مسیحی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ آیا مباہلے پر عمل کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپٹے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیحی سلامت نہ رہے۔ فاطمہ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ایک عظیم ثانیہ تھا
اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تبدیل کر دی۔ آپ شب روز گریا کیا کرتی، یعنی آپ دن رات نبی کی یاد میں روتی رہتی تھیں، اور رسول اللہ کی میراث میں سے بھی بی بی فاطمہ کو کچھ نہیں ملا، جس سے آپ کو مالی پریشانیاں بھی ہوئیں، مسئلہ فدق اور خلافت بھی پیش آیا۔ اہل مدینہ آپ کے رونے سے تنگ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ کے لیے مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہنے کا بندوبست کیا تاکہ آپ وہاں گریا زاری کیا کریں۔ اس جگہ کا نام بیت الحزن مشہور ہو گیا۔ اپنے والد کی رحلت کے بعد آپ نے ایک مرثیہ کہا، جس کے شعر کا ترجمہ ہے کہ اے ابا جان، آپ کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی بھی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں، جن کا تذکرہ الگ سے کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح ثابت وہی ہے جو ظہری کے طریقے سے ارواح سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت عمیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں۔ پھر انہوں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اماں سلمہ اماں رافعہ نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ باقی یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس ابن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اس میں بھی اختلافات ہیں۔ بعض کے نزدیک 27 سال، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال آپ کی عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستعد ہے، اور اس سے قبر کے قول اقرب ہیں، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔